السلام علیکم. ہم نے جو ہے سورۃ نساء سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور ہم نے جو ہے آئی تھنک 11 جو آیتیں ہیں وہ ہم نے کر لی تھی. اور جو ہے ہم لوگ وصیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اللہ کی جو آیت ہے نا، 11 جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، 11 اور 12، اور یہ بہت لمبی آیتیں ہیں، اور اس کے اندر پورا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو ہے نا قوانین بتا دیے تھے کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی. تو میں نے جو ہے ان دونوں آیتوں کے بارے میں جو تقسیم بتائی ہوئی ہے نا، اس کو میں نے پھر لکھ لیا تھا کہ اس سے نا وہ کنفیوژن نہیں ہوتی. تو اس کو میں نے جو ہے نا ایک ہی جو ہے پیج پہ لکھ لیا تھا، تاکہ جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ چھٹا حصہ تہائی حصہ، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو لیکچر میں بتایا تھا 11 جو آیت کے بارے میں، اس کو ہم دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا، کیونکہ جو پچھلا لیکچر ہے نا اس میں جو ہے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتا سکی تھی. اور یہ ہے 11. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دو عورتوں کا جو حصہ ہوگا نا، وہ اس کو اگر آپ ملائیں گے تو وہ ایک مرد کو ملے گا، یعنی کہ ایک مرد کا جو حصہ ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ اگر تو مرنے والے کا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو پھر ان بیٹیوں کو، جس طرح یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ مرد کا اگر حصہ ہے تو اس کا، مرد کا جو حصہ ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر دو یا اس سے زیادہ بیٹی ہیں تو ان کو 2/3 جو ہے نا ملے گا وراثت میں سے. اور اگر تو دو سے زیادہ بیٹیوں کے لیے، لیکن اگر اس کی ایک ہی بیٹی تھی تو پھر اس بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا جائیداد میں سے. لیکن اگر ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو پھر پورا حصہ ملے گا. تو اور اس طرح پھر میں نے ایک اور پوائنٹ بنا لیا تھا، اگر اولاد ہے تو اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اس صورت میں جو والدین ہیں یعنی کہ ماں باپ، ان کو بھی حصہ ملے گا. اور کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کہ اگر اولاد ہے تو والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی جو 2/3 ہے وہ اولاد کو ملے گا. اور پانچواں پوائنٹ جو اس آیت سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو تب جو ہے نا وہ ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3. اور اگر بہن بھائی ہوں تو پھر ماں کا حصہ جو ہے چھٹا ہو جائے گا. پہلے اس کا تہائی مل رہا تھا کیونکہ اولاد نہیں تھی، مرنے والے کی اولاد نہیں تھی، تو پھر ماں کو 1/3 مل رہا تھا اور باپ کو 2/3 مل رہا تھا. لیکن اگر تو اس کے بہن بھائی دوسرے بھی ہیں تو تب جو ہے نا ماں کا حصہ جو ہے وہ چھٹا ہے. تو اب اس کو نا ہم اسٹڈی بھی کر لیتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو جو ملے گا وہ دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر عورتیں ہوں، اگر وہ پیچھے بیٹیاں چھوڑ گیا ہے تو پھر 2/3 جو ہے نا ملے گا. فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، جو اس نے چھوڑا ہے اس میں سے اس کو 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور اس کے جو والدین ہیں، اگر اولاد بھی ہے تو پھر اس میں جو والدین کا جو حصہ ہے وہ کتنا ہوگا؟ اگر اولاد بھی تو والدین کو کیا ملے گا؟ چھٹا ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا. اور فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے جو ہے
اولاد نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو جو ہے تو وہ 1/3 ملے گا، اور باپ کو جو ہے وہ 2/3 ملے گا۔ پہلے اولاد تھی تو اس اولاد ہونے پر والدین کا حصہ جو بن رہا تھا وہ چھٹا بن رہا تھا، لیکن اب اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو جو ہے وہ 1/3 مل رہا ہے اور باپ کو 2/3 مل رہا ہے۔ لیکن اب وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَارِثُهُ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ ہے نا، اگر تو اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو ماں کو جو ہے وہ 1/3 مل رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، لیکن اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ بن رہا ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن یہ حصہ کب ملے گا؟ جب اس کے مال جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے سب سے پہلے قرضہ اس کا اگر ہے وہ اتارنا ہے، اور اس نے جو وصیت کی ہے وہ دینی ہے، پھر اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کے اوپر یہ جو تقسیم کا ہم نے پورا ریشو پڑھی ہے، جو ڈویژن پڑھی ہے وہ اپلائی کریں گے ہم لوگ۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو تمہارے جو پیچھے سے ہیں، جو تم چھوڑ گئے، یعنی کہ تمہارے جو ابناؤ تمہاری اولاد ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، ان میں سے کون تمہارے لیے نفع ثابت ہو تم نہیں جانتے، مطلب کون جو ہے آپ کے لیے جو ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے، کون آپ کے قریب تر ہے، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فریدہ تم من اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کے اوپر فرض کیا ہے کہ کس طریقے سے، مطلب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو وراثت کا جس طرح اللہ نے تقسیم کا ہمیں بتایا ہے، ہم اسی طریقے سے جو ہے نا جو مرنے والے کا مال ہے اس کو اسی جو ہے طریقے سے ڈیوائیڈ کریں، اسی طریقے سے تقسیم کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اور اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ، دیکھیں 11 آیتیں جو 11 آیتیں نا اس میں ہم نے پڑھ لیا وراثت کا۔ اب دیکھیں آگے بھی وراثت کی یہ آیت ہے 12، یہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو آگے جو ہے نا اور زیادہ ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی اگر رشتے ہیں ہمارے تو ان کے ساتھ جو ہے کیسے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے جو ہے معاملہ طے ہوگا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تو اس آیت کا بھی نا میں نے نوٹس بنا لیے تھے، وہ یہ ہے، اس آیت میں سے بھی جو نا میں نے پوائنٹس نکالے تھے، تو اس میں یہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ بیویاں اگر اولاد نہ ہو، یعنی کہ اگر اولاد نہیں ہے اور بیوی آپ مر گئی ہے اور اس کے پیچھے سے جائیداد بھی ہے، تو بیوی کی جائیداد میں سے شوہر کو آدھا ملے گا، اور لیکن اگر اولاد بھی ہے تو پھر جو شوہر ہے نا اس کو 1/4 حصہ ملے گا اس جائیداد میں سے، یہ جو بھی بیوی کا جو مال ہے۔ اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے اگر شوہر مر جاتا ہے، اگر شوہر مر جاتا ہے اور تو اگر اولاد بھی پیچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بیوی کو کیا ملے گا؟ 1/4 حصہ ملے گا، لیکن اگر اولاد ہے تو بیوی کا جو حصہ ہو جائے گا وہ 8واں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم جو ہے اس کے لحاظ سے پڑھتے ہیں آیت۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو تمہیں کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا، مَا تَرَكَ جو چھوڑا، أَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویوں نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یہ کس صورت میں آدھا؟ اگر تو بچے نہیں ہیں، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، لیکن اگر اس کے لیے بچے ہیں، اگر اولاد پیچھے ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہیں 1/4 حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، لیکن جو اس نے چھوڑا، لیکن یہ کب ملے گا؟ وصیت پوری ہونے کے بعد، یوصین بہا او دین، یا پھر دین ہوتا ہے آپ کا وہ جو قرضہ ہے، وہ اگر اس نے لیا ہوا ہے کسی سے تو اس کے مال میں سے پہلے قرضہ دیا جائے گا۔ دیکھیں قرضہ جس کے ذمہ ہو تو اس کی تو نماز جنازہ بھی جو ہے نہیں پڑھائی جاتی، وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ہے تو نہیں جس نے اس کا قرضہ اس نے کسی کا دینا ہو، تو سب سے پہلے نا میت کے بارے میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ اس نے کسی کا لینا دینا تو نہیں ہے۔ تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ، اب آ جاتا ہے یہ جو اگلی آیت ہے نا یہ وہ والی ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ،
تو یہ اب عورتوں کے بارے میں آ گیا، ان کو کیسے ملے گا اگر تو ان کے شوہر مر جاتے ہیں اور جو ہے اولاد نہیں ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو پھر ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا ملے گا، مما ترکتم، جو وہ ان کے شوہر چھوڑ جاتے ہیں، اِن لَمْ یَکُن لَکُم وَلَد، اگر تو بچے نہیں ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، لیکن اگر بچے بھی وہ چھوڑ گیا ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم من بعد وصیۃ، لیکن یہ کب ملے گا؟ جب اس کی وصیت ہے اگر کوئی ہے تو وہ پوری ہو جائے، تو سون ابیہا او تدین، یا اور دوسرا یہ کہ قرضہ بھی جو اگر اس نے لینا دینا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جتنا مال بچ جاتا ہے تو اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب دیکھیں یہ کلالہ کے بارے میں بتایا گیا، یہ بھی میں نے نا اس کا بھی نوٹ بنا لیا تھا۔ میت مرد یا عورت، کلالہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا مرد یا عورت اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے سے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے والدین ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کلالہ، تو پھر اس کا جائیداد کا حصہ اگر وہ چھوڑ گیا جائیداد تو پھر اس کا کیسے اس کی تقسیم کریں گے؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، تو لیکن اگر کوئی مرد جو ہے چھوڑ جاتا ہے مال، کلالہ وہ کلالہ ہے، او امرأۃ، یا پھر عورت اگر چھوڑ جاتی ہے، والا کلالہ سے مراد میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ نہ تو اس کے پیچھے کوئی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں، ٹھیک ہے، وَلَهُ أَخٌ، لیکن اس کے بھائی ہے، اور او اختن، اور ایک بہن بھی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ٹھیک ہے، لیکن اگر میت اگر مرد ہے یا عورت جو کلالہ ہے، کلالہ سے مراد نہ اس کے پیچھے اولاد ہے نہ والدین ہے، تو اس صورت میں لیکن اس کا ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ ان دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اگر ایک بہن بھائی زیادہ ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ 1/3 ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، وَيُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یا پھر عورت، وَلَهُ، تو اس کے لیے ہیں، اخن ایک بھائی، او اختن، اور ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو کیا ملے گا ہر ایک کو؟ مِنْهُمَا السُّدُسُ، چھٹا حصہ ملے گا، فَإِن كَانَ أَكْثَرَ، لیکن اگر زیادہ بہن بھائی ہیں، مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ، تو تب ان کو کتنا ملے گا؟ 1/3 ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے وہ پوری ہو جائے، یوسا بیہا او دین، یا پھر اس کا قرضہ جو ہے، اور اس کا جو قرضہ اگر ہے تو اس کے پورا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا تو اس کی تقسیم ایسے کرنی ہے، غیر مدار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اور دوسرا یہ کہ تکلیف نہیں ہم نے دینی کسی کو۔ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، غیر مدار وصیت من اللہ، اس کی ہم تفسیر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ ہم نے 12 آیت پڑھی ہیں، تو اس میں ان دونوں یہ آیتیں جو 11 اور 12 تھیں بہت لمبی تھیں اور لمبی آیتیں ہیں، اور اس کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے پوری جو ہے تقسیم بتا دی ہے۔ تو اب اس کا جو ہے نا ہم ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ، یہاں سے تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا چوتھائی حصہ تمہارا ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو اس میں بھی جو ہے نا دیکھیں ڈیٹیل میں جو ہے اس میں نے یہی پوائنٹس جو ہے نا ان آیتوں سے میں نے نکالے ہیں، تو اس سے نا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کو کتنا ملے گا؟ عورت کو، بیوی کو 8واں، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے،
اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا کتنا ملے گا؟ ایک تہائی۔ ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور بشرطہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہوں۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ اور اس کی جو تفسیر ہے نا وہ بھی نیچے لکھی ہوئی، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو وہی تقسیم ہے نا، یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ وصیت کا ذکر اگرچہ قرض سے پہلے کیا گیا ہے، لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض اور وصیت پر مقدم ہے۔ قرض وصیت پر مقدم ہے، وہی نا، ہمیں پہلے قرض اور وصیت دونوں ہی ہیں، آپ نے دونوں دیکھنے ہیں، پھر اس کے بعد جو کہ تقسیم ہوگی، لیکن یہ کہ قرض جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس کو اہمیت دی جائے گی کہ قرضہ تو نہیں ہے، یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اور وہ جو ہم نے لکھا تھا نا کہ ضرر رسانی نہ ہو، مطلب تکلیف نہ دی جائے، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا غیر مدار وصیت من اللہ، تکلیف نہ دی جائے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتی ہو۔ دیکھیں اگر کوئی مرنے والا وصیت کر جاتا ہے لیکن وہ وصیت ایسی ہے کہ اس سے کسی کی حق تلافی ہو رہی ہے، کسی کو حق نہیں مل رہا اس وصیت سے، اور قرض میں ضرر رسانی سے دیکھنا ایسی طور وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسی طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو، یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں۔ دیکھیں کچھ لوگ خواہ مخواہ بھی کہتے ہیں کہ میرا اس میت نے اتنا لینا تھا، اتنا لینا تھا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنا ایسا ہوتا ہے کہ جو مال ہے پھر وہ سارا جو ہے قرض میں چلا جاتا ہے اور بچتا کچھ بھی نہیں ہے، کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو تقسیم کرنا تھا حقداروں میں وہ بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ تو اس سے ضرر رسانی سے جو ہے نا غیر مدارین سے مراد یہ ہے کہ وصیت میں ضرر رسانی سے کیا مراد ہے، تو وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس سے مراد ایسی وصیت جس سے مستحق رشتہ داروں کو جو ہے نا حق نہ ملتا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ 13 آیت ہے، تِلْکَ حدود اللہ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدودیں ہیں، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی، وہ داخل کیا جائے گا جنت میں جس کے نیچے ہوں گی نہریں بہتی ہوں گی، مِن تحتہا الانہار خالدین فیہا، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو یہ جو ہے کامیابی ہے بہت بڑی۔ دیکھیں ہم سب کو کامیابی چاہیے، تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ اگر میں جنت میں داخل ہو جاتی ہوں، دوزخ سے بچا لی جاتی ہوں، تو اس کا مطلب میں کامیاب ہو گئی۔ اور اس کامیابی کی صورت کیا ہے کہ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں ہم نے ہمیشہ سکون والی زندگی جو ہے
وہ میسر ہوگی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ توڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو، یا اس سے آگے بڑھ رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے. یدخلہ نارن، تو اس کو کس میں داخل کیا جائے گا، آگ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اوپر پڑھا نا کہ کامیابی یہ ہے کہ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہا جائے گا. لیکن یہ جنت کیسے ملے گی؟ اوپر جس طرح ہم نے پڑھا کہ حدود اللہ، جو اللہ کی حدود جو ہیں اس میں جو ہے برقرار رکھا جائے. اور اللہ کی حدودیں کیا ہیں؟ تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب اس اللہ اور رسول کی اطاعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ پورے قرآن پاک میں بتا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر نیچے ساتھ ہی اس کا الٹرنیٹیو آ گیا ہے کہ یہ ہوگی اطاعت، اور ساتھ ہی اس کا جو ہے نا اپوزٹ بھی بتا دیا کہ اگر تو اور جو ہے یہ تو ہوگی کامیابی، لیکن اگر مجھے فار ایگزامپل اگر مجھے کامیابی نہیں ملتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کامیابی یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اور ناکامی یہ ہے کہ مجھے دوزخ مل جائے. اور وہ جو مجھے جنت ملی تھی وہ مجھے کس طرح ملی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. تو اپوزٹ والی دیکھیں اپنی دوسری جو آیت ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں مجھے ناکامی مل رہی ہے. ناکامی کیا ہے کہ آگ میں داخل ہونا. اور وہ کیوں مل رہی ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو حدیں ہیں میں نے اس کو کراس کیا ہے. اس کی حدیں کیا ہیں؟ اس کی حدیں یہ ہیں کہ جو احکامات بتائے گئے تھے اس پہ میں نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان کو میں نے توڑا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا، تو وہ ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. واللاتی، تو اس نہیں اچھا یہ جو ہے نا حدودیں اللہ تعالیٰ کی توڑی. نارن خالدن فیہا، تو دیکھیں جس طرح اوپر تھا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، تو اس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. واللہ عذاب مہین، تو وہ اس میں آگ میں کیا ہوگا، وہاں پہ ہوگا عذاب جو کہ بہت ہی رسوا کرنے والا ہے. تو وہی نا، ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اطاعت کرنے کے لیے جو ہے نا ہمارے نفس کو پاک کرے. ہمارے نفس جو نفس ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرنے کی ہمیں جو ہے نا خود ہی جو ہے اسٹرگل کرنی ہوگی، تاکہ ہم اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو ہے فرما بردار بنائیں. اب ہم 15 آیت دیکھ لیتے ہیں. واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. یہ آیت بہت اچھی ہے، اور آج کل کے معاشرے کے لیے تو میں کہتی ہوں بہت ہی اچھی ہے. یہ بہت اچھی آیت لگتی ہے کہ دیکھیں آج کل تو عام ہے نا کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں بدکاری کا، چاہے وہ بندہ بظاہراً آپ کو جو چیزیں آپ کو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ بندہ بھی ویسا ہی ہوگا. حالات بعض اوقات ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، لیکن وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو ہم تو اپنی آنکھوں دیکھ کے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بدکار ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ وہ بندہ یہ ہے یا بندی وہ بدکار ہی ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ بدکاری کا اگر تم نے کسی کو اگر کہنا بھی ہے کہ یہ بدکار ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 4 گواہیاں لے کر آؤ. اور کس کی گواہیاں لے کر آنی ہیں؟ آدمیوں کی. 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 گواہی دے دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی اچھی چیز کی. اب اس سے یہ ہے کہ ہر کوئی بندہ منہ اٹھا کے بدکاری کا الزام نہیں لگا سکتا. اس کو کیا ہوگا، اس نے 4 گواہ لے کر آنے ہوں گے، مردوں کے بھی 4 ایسے مرد لے کر آنے ہوں گے جو کہ اس کے عینی شاہد ہوں گے، جنہوں نے دیکھا ہوگا جو بدکاری کا عمل جو ہے. تو پھر دیکھیں، اور اگر وہ بندہ نہیں لے کر آتا 4 گواہ اور اسی طرح ہی وہ ہواؤں میں ہی کسی کو بدکار کہہ دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی بڑی سزا ہے. 80 کوڑے ایسے مرد یا عورت کو مارے جاتے ہیں. لیکن ہماری تو بھی حکومت اسلامی حکومت نہیں نا ہے جو کوئی بدکاری کا کسی کو ایویں کسی کی کردار کشی کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، تاکہ وہ کبھی کسی کی بہن بیٹی کے اوپر جو ہے بدکاری کا یا کسی کے اوپر بھی
الزام نہ لگا سکیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طریقے سے اس چیز کو بھی کنٹرول کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 4 مرد کے گواہ لے کر آؤ، اگر تم وہ جو کہ اس بات کے گواہ ہوں کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے اس کو بدکاری کرتے ہوئے. فَإِن شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. دیکھیں اگر تو وہ 4 مرد لے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، یا اللہ کے لیے کوئی، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس عورت کو گھر کے اندر جو ہے وہ قید کر دینا ہے اسے. فَأَمْسِكُوهُنَّ تو اس کو روکے رکھنا ہے، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یتوفیٰ اور کب تک ان کو گھروں میں قید رکھنا ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو موت نہیں دے دیتا. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ بنا دے ان کے لیے. واللہ زانی، اور راستہ سے مراد کہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہدایت دے دے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. یہ 16 آیت ہے، اس میں دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو. اگر 4 آدمی گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے نا، تو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس کی جو ہے تشریح اور مزید جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم تھا. بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں. اس سے مراد یہ ہے یہ اگلی ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اچھا یہ بدکاری کے بارے میں کہا گیا نا. اور پھر آگے بتایا گیا کہ سورۃ نور بھی جب ہم پڑھیں گے نا تو وہاں پہ بھی سزا بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی کنوارا مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگیں گے. وہی نا، اگر 4 گواہ بھی آ جائیں تو پھر دونوں کو 100 کوڑے. لیکن اگر شادی شدہ کرتا ہے بندہ تو پھر اس کی سزا رجم ہے. رجم میں یہ ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو، رجم سے مراد اس کو مار ہی دینا ہے، ختم کر دینا. حالانکہ 100 کوڑے میں بھی بندہ مر جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کی جان، اگر 100 کوڑے کے بعد بھی وہ اگر اس کی جان بچ جائے تو وہ تو علیحدہ سے کیس ہو جائے گا. لیکن یہ کہ 100 کوڑے ہیں، اس میں بندہ مر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. لیکن جو رجم ہے نا اس میں تو یہی ہے کہ اس کو مار ہی دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے. لیکن کیسے مارنا ہے؟ پتھر مار مار کے کہ اس کی موت ہی واقعہ ہو جائے. تو لیکن یہ چیز دیکھیں کتنی، اللہ معاف کرے، اتنی مطلب کہ بڑی سزا ہے جو کہ عام ہے. اسپیشلی یونیورسٹیز میں تو یہ چیز جو ہے مطلب اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی. یونیورسٹیز لیول میں اگر آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو ان کا کنسیپٹ اور یہ تو یہ چیزیں جو ہیں نا سولہ آیت ہماری ہو گئی ہے. اب ہم کرتے ہیں 17. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان علیما حکیما. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد، زنا کرنے کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے
اور آپ بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہو، اور مطلب کہ آپ، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے. تو اگر آپ دل سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے جو ہے اتنے گناہ بڑے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر زنا آپ سے ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس، اور آپ شرمندہ بھی ہو. اب دیکھیں نا، آج کل کے دور میں تو ہماری حکومت اسلامی ہے ہی نہیں جو 100 کوڑے لگائے یا رجم کی سزا دے. حکومت ہمارا اسلامک نظام تھوڑی ہے. تو دیکھیں آج کل کے دور میں اگر کوئی آپ کے، اب آپ نے خود ہی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ آیت ہمارے لیے بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول کرے گا، اسپیشلی ان لوگوں کی جنہوں نے لا علمی کی وجہ سے کیا ہے. دیکھیں آج کل کے نوجوان کی نسل کے مائنڈ میں، یا ان سے اگر آپ پوچھیں زنا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میجورٹی کو، اور اگر پتہ بھی ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ زنا کی سزا کیا ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ زنا کی سزا اتنی بڑی ہے کہ 100 کوڑے ہیں، کہ اس کے اندر بندہ ہی مر جائے. اور 100 کوڑے کو 100 کوڑے تو ہیں ہی، لیکن آپ دیکھیں کہ غور کریں کہ اتنی 100 کوڑے. اور ہم اگر ہسٹری پڑھیں تو ہمارے صحابہ نے سریعام جو ہیں 100 کوڑے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور کہا بھی گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ان سے کوئی نرم دلی نہیں کرنی. مطلب کہ جب آپ نے 100 کوڑے بھی لگانے ہیں تو دل میں نرمی نہیں لے کر آنی، اس کو مارنا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ بھی کتنا غصہ کر رہے ہیں. 100 کوڑے سے اگر آپ دیکھیں نا، یہ تو حکم ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ غصہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگ رہا ہے کہ تم نے حرکت کیا کی ہے. تو لیکن یہ کہ ہمیں جس طرح آج کل کے، اگر آپ کو نہیں اس چیز کا علم تھا، آپ دیکھیں نا آج کل کے، ہمیں تو نوجوان نسل ہے تو اس کو تو پتہ ہی، ان کے ماں باپ کو نہیں پتہ، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا کیا ہے. اور مطلب کہ ہمارے گھروں میں بھی جو ہے نظام ایسا ہی ہے، کھلا کھلا سسٹم ہے نا، کہ جو ہے آپ کے کزن بھی آ رہے ہیں، آپ کے کزن جا بھی رہے ہیں، آپ میں جو ہے پردے کا بھی کوئی اتنا خاص اہتمام نہیں ہوتا، فیشن بھی پورے ہیں، اور جو ہے یونیورسٹی میں بھی آنا جانا ہے. تو وہ تو میں ان چیزوں کو، تعلیم کو برا تو نہیں کہہ رہی میں، لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مطلب کہ ہمارے مائنڈ میں ہے ہی نہیں یہ چیز کہ مطلب کہ ہمارے مائنڈ میں ہے ہی نہیں اس چیز کا، مطلب ہم نا علم نہیں نا ہے ہمارے پاس کہ زنا کیا ہے. دیکھیں زنا جو ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس مواقع ہوں. تو وہ موقع آپ کو جب ملتے ہیں تو آپ کے اندر جو فطری اٹریکشن تو ہوتی ہے، تو آپ اٹریکٹ ہوتے ہو. تو وہ اٹریکشن میں ہوتے ہوتے آپ جو ہے اس اٹریکشن کے اندر جب بندہ بات چیت کے کا بھی، آپ کو ملاقاتوں کا بھی وقت ملتا ہے، آپ کو موقع بھی ملتے ہیں، تو وہ پھر بات چیت اور ملاقات سے بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، وہ معاملہ زنا تک چلا جاتا ہے. تو پھر لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتہ. دیکھیں پھر بہت سارے کیسز ہیں، اگر آپ دیکھیں نا ہاسٹلس کے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہاسٹل میں آپ دیکھیں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، لڑکیاں اور لڑکوں کا اگر آپ انالیسس کریں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بہت سارے جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ دوائیاں لیتی ہیں ڈپریشن کی، تاکہ اپنے جو دماغ ہے اس کو جو ہے سکون مل سکے. تو ڈپریشن کی، اور اس میں ان کی صحت بھی جا رہی ہوتی ہے، اور اپنا وہ جو ہے کسی اپنی وہ آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے ہوتے، اور اتنی مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے. مطلب بہت ساری چیزوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات مطلب کہ بہت برا کیس ہو جاتا ہے کہ جس میں نا مطلب کہ عورت اسپیشلی کو پھر اس کو کوئی بھی جو ہے نا معاشرے میں، نہ ان کے والدین نہ ان کے بہن بھائی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک کنڈیشن ایسی بھی ہو جاتی ہے جس میں پھر عورت جو ہے وہ خودکشی جو ہے اس کی طرف جاتی ہے. تو مطلب کہ بڑی یہ پیاری آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں زنا کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے،
اس سے میں کہتے سمجھتی ہوں کہ اس سے عورت کی عزت اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہے ہیں. آپ کی عزت کو کوئی بھی جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتا. آپ جو ہے صرف آپ کا جو ہے شوہر جو ہے اس کا حقدار ہوتا ہے. تو اس کا بھی جو طریقہ ہے وہ نکاح ہے. تو اس سے جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ جو نکاح ہے نا وہ عورت کو محفوظ بنا دیتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ جتنی بھی دوستیاں یاریاں لگائیں گے تو اس میں جو ہے نقصان زیادہ ہی آپ کو ملیں گے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ ریسرچ کر لیں اس کے اوپر، آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اگر آپ نکاح کی طرف ڈائریکٹ آتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے، اور آپ کے جو ہے گھر والوں کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے، اور آپ کو بھی دلی سکون ملتا ہے. تو وہ جو ہے نا اور آپ ایک اور میں سمجھتی ہوں ایک عورت کی عزت کی حفاظت بھی نکاح کے اندر ہی ہے. اس سے پہلے جو جتنے بھی مرد ہوتے ہیں موسٹلی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ سیریس بھی ہوں، لیکن یہ کہ موسٹلی جو ہے نا وہ آپ کے لیے آپ جو ہے وہ ان کے لیے ایک ہوس ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یا پھر دلی وقتی طور پہ آپ ان کے لیے جو ہے سکون کا جو ہے آپ سمجھ لیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں جن کا جو ہے یہ بہت لمبی ڈیٹیل چلی جائے گی. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اوپر ہم عمل کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے. اگر عورت کو پتہ ہو کہ آج کل کی میں یونیورسٹی میں دیکھتی ہوں نا، اور میں ان سے پوچھتی بھی ہوں، میں نے کافی لڑکیوں سے پوچھا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا زنا کا، اور اگر پتہ بھی تھا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی سزا کیا ہے. اور اگر سزا کا بھی پتہ ہے، زنا کا بھی پتہ ہے، تو پھر ان کو مطلب پتہ ہی نہیں کہ زنا کی کیٹیگریز بھی ہیں. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ہمارے مائنڈ میں زنا کا جو ہے وہ وہی والا کنسیپٹ ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری ٹائپس آ جاتی ہیں. جس طرح ہاتھ اگر آپ بات چیت کر رہے ہو، یا اگر آپ زبان سے بات چیت کر رہے ہو تو یہ بھی آپ کے، یا آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو وہ چیز بھی آپ کی اس میں زنا میں آ جائے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو پھر آپ جو ہے نا سوچ سمجھ کے بات چیت کرتے ہو اگلے بندے سے کہ میں نے اس کو کتنے لیول تک رکھنا ہے، تو اس سے معاملہ آگے جاتا ہی نہیں ہے. تو مطلب اتنی اچھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ عورت کو جو ہے محفوظ کر رہا ہے. اگر آپ اس کا آیت کا پیچھے سے آپ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ زنا کیا ہے، اور تاکہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے بچا سکے. موسٹلی یہ دیکھیں نا اس نادانی میں کوئی برا عمل ہو جاتا ہے، تو اس نادانی کو میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لیکن وہ جب زنا کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو وہی نا تو بہت زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نادانی میں ان کو نہیں پتہ، لالمی میں چلیں ہو جاتا ہے، ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں کہیں سے بھی پتہ لگتا ہے اور مطلب کہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جو ہے توبہ کا جو ہے نا دروازہ کھولا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تمہیں علم بھی آ گیا کہ میں نے یہ چیز بری تھی اور یہ برا رستہ ہے، اور تم اسے نکلنے کا ارادہ بھی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی توبہ کا جو دروازہ ہے نا وہ کھول کے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ زنا سے توبہ کریں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور معافی مانگیں، اور اپنی جو زندگی ہے وہ جو ہے کوشش کریں کہ وہ صاف ستھری ہی گزاریں. تو وہ پھر آپ کس طرح کر سکتے ہیں صاف ستھری؟ نکاح کے ذریعے سے جو ہے نا. اور نکاح آپ کو دیکھیں نکاح کرنے کے بعد تو آپ کو اگر کوئی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے نکاح کے بعد تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود حق دے رہا ہوتا ہے، ہر چیز کا حق دے رہا ہوتا ہے میاں بیوی کو. بلکہ آپ جتنے بھی اس میاں بیوی جو ہے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ثواب ہی ثواب لکھا ہوا ہے. اگر ایک دوسرے کو وہ پیار سے دیکھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ثواب دے رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ نہیں بھی کرتے اپنا حق پورا تو اس میں آپ کو گناہ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز زنا کے اندر تھوڑی نہ ہوتی ہے، اس میں تو آپ کو ہر چیز ہر مطلب کہ ٹائم کے اوپر آپ کو گناہ ہی مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو جو موقع دے رہے ہیں آپ کو اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کا اور حلال طریقے سے، تو پھر آپ ہم لوگ کیوں جو ہے اس طرف جا رہے ہیں زنا کی طرف، جس کے اندر ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے اور آپ کی عزت بھی جاتی ہے، آپ رسوا بھی ہوتے ہو اور بعد میں نکاح بھی نہیں ہوتا، بریک اپ ہو جاتے ہیں موسٹلی، اور بعد میں کوئی آپ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. مطلب کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے زنا کے اندر. تو آپ کو نا موسٹلی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر آپ نکاح کی طرف جائیں. یہ ہے 17 اور 17 آیت ہے. تو اس میں یہ بہت مجھے اچھی چیز لگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو، مطلب اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دیکھیں اتنے بڑے گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھیں
اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، کوئی بات نہیں، تم نے نادانی میں کیا، برا کام کیا، کوئی بات نہیں، تم دل سے شرمندہ ہو، یہی کافی ہے، تم آ جاؤ اس گناہ کو چھوڑ دو اور میری طرف آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے طریقے سے کہا ہوا ہے، اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے نادانی میں تم سے ہو گیا گناہ، تو میں بجہالتیں، دیکھیں جہالت کے اندر آپ نے کر لیا نا گناہ، تو لیکن اگر آپ کو اب آپ شرمندہ ہو تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے، یتوب من قریب فاولئک یتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی تم نادانی میں کوئی برا کام تم نے کر لیا ہے تو اس کے بعد جلدی سے توبہ کر لو، ایسے لوگوں پر اللہ کی اپنی نظر عنایت ہے، اسے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، وہ ان اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے، وَقَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا حکیم و دانا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، لیست التوبہ، تو توبہ ان کے لیے، دیکھیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے نہیں ہے جو عمل یا معلوم جو کری جا رہے ہیں سیئات برائیاں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کو موت بھی آ گئی ہے، قال انی تبت الآن، اور موت کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ قبول جو ہے نہیں ہوگی، کہ میں برائیاں کرتی جا رہی یہاں تک کہ موت کا ٹائم بھی آ گیا ہے، تو موت کا ٹائم دیکھ کے میں اب کہہ رہی ہوں کہ توبہ کروں، تو وہ والی آپ کی توبہ جو ہے قبول نہیں کی جائے گی، قال انی تبت الآن، تو اب اس نے کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی توبہ نہیں کی جائے گی، وَلَا الَّذِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی جائے گی جو مرتے ہیں، یَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، جو کہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، یہ ہماری 18 آیت ہے، اور اس کا دیکھ لیتے ہیں ترجمہ، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم و دانا ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اب 18 ہوگی، اب 19 آیت کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، یا ایھا الذین، اے لوگو آمنوا جو ایمان لے کر آئے ہو، لا یحل نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے، ان ترثوا کہ تم وارث بن جاؤ، نساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ زبردستی وارث بن جانا، 17، اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھیں، عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے نکاح کر لے، دیکھیں اللہ تعالیٰ عورت کو کتنے زیادہ حقوق دے رہے ہیں، عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب شوہر مر جاتا تھا نا تو اس عورت کو نا اپنی وہ جائیداد سمجھنا شروع ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قید نہ بناؤ، اس کو اپنی جو ہے نا ملکیت نہ سمجھو، شوہر مرنے کے بعد وہ آزاد ہے، اگر جب شوہر مرنے کے بعد اس کی عزت پوری ہو گئی ہے تو وہ اب آزاد ہے، وہ اپنے نفس کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے، اگر اس نے نکاح کرنا ہے تو اس کو اجازت ہے نکاح کرنے کی، تم نہیں ہوتے، تم نے اس کو روکنا نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ حقوق دیا نا عورت کو، اس کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ عورت کو محفوظ کر رہے ہیں، حق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم چاہو تو نکاح کر لو۔ اب دیکھیں وہ جو ہندو ہے وہاں پہ ہندوؤں میں کیا رسم ہے کہ اس میں اگر شوہر مر جاتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی جل کے مر جاتی ہیں، یا پھر اگر نہیں مرتی تو ان کو اتنے زیادہ تانے دیے جاتے ہیں اور وہ سفید ساڑی پہن کے اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں،
یہ نہیں کہ وہ نکاح کر لیں اور اپنی زندگی نہیں نئی زندگی سٹارٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے, خوش رہنے کا حق بھی دیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا آپ عورت کو جو کہتی ہیں نا, یہ جو تنظیمیں ہیں کہ اسلام بہت تنگ نظر ہے, تو میں کہتی ہوں کہ یہ آیتیں یہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا زیادہ محفوظ کیا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ مجھے محفوظ, عورت کو محفوظ بنا رہا ہے, عورت کو نقصان سے بچا رہا ہے. تو یہ تنگ نظر نہیں ہے قرآن پاک, آپ کو سمجھنا ہوگا اس چیز کو, اور اس کی سمجھ اسی وقت آپ کو آئے گی جب آپ اس کو ڈیٹیل سے اس کا مطالعہ کریں گے, اس کی تشریح دیکھیں گے, اس کی ڈیٹیل دیکھیں گی, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن ہی تو ہے جو عورت کو تحفظ دے رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم عورتوں کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں اس آیت میں مجھے اللہ تعالیٰ شوہر کے مرنے کے بعد مجھے پھر بھی زندگی جینے کا حق دے رہا ہے کہ میں دوسرا نکاح کر سکتی ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے, وہ اپنے نفس کے بارے میں خود فیصلہ لے سکتی ہے, لیکن یہ کہ اچھے طریقے سے وہ فیصلہ لے. نکاح جو ہے حلال طریقہ ہے, اس کے ذریعے سے وہ اپنا فیصلہ لے سکتی ہے. نمبر 1 چیز یہ کہ اس میں آپ کو دیکھیں عورت کو کتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی, اور اس کے بعد آپ کو محفوظ بنایا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں زنا جو ہے اس سے بھی آپ عورت کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی, تو اس کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو ہی فائدہ ہے. عورت کو جب پتہ ہوگا زنا کے نقصانات کے بارے میں, تو وہ جو ہے اپنی عزت کو بچا پائے گی, تو اس کی جو عزت ہے وہ محفوظ رہے گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جس طرح عورتوں کو جو ہے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو رحمت ہے تمہارے لیے. اس رحمت کی وجہ سے لوگوں نے پھر جو ہے ان کا دماغ چینج ہوا, اور اب تو جو ہے اب تو بہت زیادہ چینج ہو گیا. تو دیکھیں یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھی کہ آپ کو جائیداد میں بھی حصہ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو جائیداد میں بھی ہمیں حصہ دے رہے ہیں. دیکھیں ہماری پیدائش کے اوپر رحمت, پھر اس کے بعد جائیداد میں حصہ, پھر دیکھیں ہمیں زنا کی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے ہے. اس میں بھی آپ کی عزت کو محفوظ بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ سیدھے نکاح کے ذریعے سے آئیں, تاکہ کوئی آپ کا جو ہے غلط استعمال نہ کرے. اور میں کہتی ہوں اس میں بھی عورت کا جو ہے فائدہ ہے کہ اس کی عزت محفوظ ہو رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز کہ اگر کوئی شوہر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس عورت کو دیکھیں دوسرے اس کے جو لاحقین ہیں رشتہ دار ہیں ان کو کہا ہے کہ اس کو آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے, اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے اپنی عدت پوری کرنے کے بعد. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ رائٹ دے رہے ہیں, کتنے زیادہ حقوق دے رہے ہیں. تو پھر جو ہے نا آپ کے دل میں شرمندگی ہوتی ہے کہ میں پھر کیوں نہ جو ہے عمل کروں, کیوں نہ میں اس کتاب کی طرف آؤں جس نے میری عزت محفوظ کر دی, جس نے میری عزت محفوظ بنا دی نکاح کے ذریعے سے, جس نے مجھے جائیداد میں حصہ دے کے مجھے فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ بنا دیا, جس نے مجھے آزادی دی کہ میں جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہوں, میری اگر مرضی ہے تو میں کر سکتی ہوں. تو دیکھیں مجھے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہیں حقوق, مجھے تو اس کتاب میں حقوق مل رہے ہیں, اور یہ حقوق تو مجھے انسان کی عدالت بھی نہیں دے پا رہی. یہ حقوق تو مجھے کوئی مذہب نہیں دے رہا. آپ ہندوؤں کا دیکھ لیں, ادھر کیا ہے, ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے. آپ جو ہے جتنی بھی جو تنظیمیں ہیں میں سمجھتی ہوں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو جو ہے تنگ نظری اور جو مولویوں کا ان کے مائنڈ میں کنسیپٹ ہے ان کو ذرا سائڈ پہ کر کے خود اس کتاب کو پڑھیں, تو ان کو اس کتاب سے پتہ لگے گا کہ یہ اس کتاب نے تو عورت کو اتنا زیادہ محفوظ بنایا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ خود بچا رہے ہیں نقصانات سے, آپ کی عزت کو بچا رہے ہیں, آپ کو مال دے کے اسٹرانگ بنایا جا رہا ہے, آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ جس سے چاہے اپنی مرضی سے جو ہے نکاح کر سکتی ہیں, آپ کی مرضی کو انوالو کیا جا رہا ہے. تو اس سے بڑی اور بات میرے لیے کیا ہوگی کہ مجھے جو ہے اس کے اندر ساری چیزیں مل رہی ہیں, اس میں مجھے تحفظ مل رہا ہے, ہر چیز کا تحفظ ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بہت چیز مجھے اچھی لگی, دوسری آپ دیکھیں کہ ہم جو بڑی آسانی کے ساتھ کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا. عورت کو ہی میں سمجھتی ہوں محفوظ بن کے, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی بھی عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر, آج کل مردوں کے اوپر بھی لگا دیا جاتا ہے تہمت, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ 4 گواہ لے کر آؤ. دیکھیں جب کوئی ایسے تھوڑی آپ کے ساتھ کوئی 4 گواہ آ جائیں گے,
جن 4 لوگوں نے دیکھا ہوگا تو تبھی وہ آئیں گے نا. تو اس طرح وہ 4 لوگوں کو چاہے یہ تو کیا ہو یا نہ کیا ہو اس بندے نے جو الزام لگا رہا ہے، لیکن جس جو الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو کہ لاؤ 4 گواہ جنہوں نے یہ دیکھا ہو جس کا الزام تم لگا رہے ہو. تو دیکھیں اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتی ہوں مرد بھی، لیکن یہ کہ عورت کا بھی میں اس دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ عورت کو جو ہے تحفظ دے رہے ہیں الزام تراشوں سے، جو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ عورت بدکار ہے یا یہ فلاں لڑکی جو ہے بدکار ہے، میں نے اس کے ساتھ دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھا تھا تو وہ تو علیحدہ چیز ہے، چاہے وہ ایک کمرے کے اندر ہی کیوں نہ ہو. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا 4 مردوں نے دیکھا تھا ان کو وہ بدفعلی کا عمل کرتے ہوئے؟ اگر دیکھا تھا تو پھر تم لے کر آؤ ان گواہوں کو، ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہوگا. اور اگر نہیں دیکھا تو پھر تم 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تم نے اس عورت کے اوپر الزام لگایا ہے. تو دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ کی عزت محفوظ اللہ نے کر دی. تو مجھے تو اس کے اندر بہت زیادہ تحفظ مل رہا ہے، مجھے اس میں حقوق مل رہے ہیں میرے. اور اگر یہ حقوق اگر کوئی نہیں دے رہا آج کل کے معاشرے میں مسلمان تو وہ گنہگار ہے. چلے مجھے نہیں مل رہے لیکن میرے دل کو یہ تو تسلی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق مجھے دیے ہیں، اور جو لوگ نہیں دے رہے یہ حقوق تو ان کو قیامت والے دن سزا ملے گی. تو یہ جو چیز ہے نا دل کو بڑا سکون دیتی ہے، تو بندے کو صبر کرنا بھی آ جاتا ہے کہ یس کہ یہ حقوق ہیں اور یہ اگر نہیں دے رہے تو اس کو قیامت والے دن جو ہے سزا ملے گی، اور آپ جو ہے معاف کریں گی تو وہ جو ہے ان کی بخشش ہوگی. تو یہ چیز جو ہے نا آپ کو بڑا سکون اور پھر صبر بھی دیتی ہے کہ کوئی نہیں. تو اب ہم نے کون سی آیتیں کی تھیں؟ 17 ہو گئی تھی ہماری، 17 اور 18 بھی ہو گئی ہے، 19 بھی ہو گئی ہے. 19 ہم لوگ کر رہے تھے کہ جو جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے لیے اے مومنو جو ایمان لے کر آئے ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی جو ہے عورت کو اپنا جو ہے نا اپنا ان کو سمجھ لو، ان کے وارث بن جاؤ. کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا نا کہ شوہر فوت ہو جاتا تھا تو ان کو اپنی ملکیت وہ سمجھتے تھے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ ہے 19 آیت، اس کی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی آیت کا بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن مجھے اس سے یاد آیا کہ مہر جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اس سے بھی ہم لوگ عورتوں کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ محفوظ بنا رہے ہیں نا کہ مہر بھی مجھے مل رہا ہے، مجھے شوہر سے مہر بھی مل رہا ہے، مجھے شوہر سے جائیداد بھی مل رہی ہے، مجھے اپنے والدین سے بھی جو ہے جائیداد مل رہی ہے. اور دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ کتنی ساری چیزیں دے رہے ہیں، مجھے مہر بھی دے رہے ہیں، مجھے جو ہے جائیداد میں سے حصہ بھی دے رہے ہیں، اور دونوں طرف سے مجھے حصہ ملتا جا رہا ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے رہے ہیں، مطلب مجھے نہیں، مطلب کہ ہم عورتوں کو کتنی زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جو کسی اور کی طرف دیکھوں، جو مجھے یہ چیز جو ہے یہ اتنا کچھ دے رہی ہے اور اتنا مجھے اسٹرانگ بنا رہی ہے. تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور کی طرف دیکھوں یا کسی اور مذہب کی طرف دیکھوں یا کسی اور جو ہے تنظیموں کی طرف دیکھوں. مجھے تو یہ کتاب سارے حقوق دے رہی ہے زبردستی عورتوں کے بارے، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ کہ تم ان سے زبردستی جو وہ مہر نہ لو جو تم نے خود ان کو دیا ہے. ہاں اگر وہ کسی سرئی بد چلنے کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اگر تو واقعی وہ عورتیں جو ہیں گناہ کا مرتکب کر لیتی ہیں
تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو گھروں میں روک کے رکھو، ان کو گھروں میں قید کر لو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، اگر تو واقعی وہ ملوث ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کو کیا کرو، گھروں میں قید کر لو، کہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی موت دے دے یا کوئی اور رستہ اللہ تعالیٰ نکال لے۔ تو ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا نا، اگر کوئی سحری بد چلنی کی وہ مرتکب ہوتی ہیں تو پھر تم ان کو کیا ہے، تنگ کر سکتے ہو۔ تو اس تنگ کرنے کا سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس کا مال اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ بد چلنی کی سزا دینے کے لیے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے نا کہ فرما رہے ہیں کہ یہ حلال نہیں کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم نے انہیں دے چکا ہے۔ ہاں اگر وہ بد چلنے کی مرتکب ہوتی ہیں تو تم ضرور انہیں تنگ کرنے کا تمہیں حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے بد چلنی کی ہے، مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بد چلنی کی سزا دینے کے لیے جو ہے نا، وہ آپ ایسا کر سکتے ہو۔ وہی نا، ما تیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ بھی کریں کہ تم نے نا عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ پھر حقوق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو اوپر لازم کر رہے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے رہنا ہے، جو بھلا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کاری تو ہم نفاسا، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ عورت، ہم جیسی عورتوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور کتنی زیادہ اور جو ہے محفوظ بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِن کا، اگر تمہیں عورتوں کی کوئی چیز بری لگتی ہے، دیکھو نا، اگر تمہیں ایک بیوی کی جگہ ہاں اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ ہی عورت کو محفوظ کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ تمہیں عورت کی جو چیز جو تمہیں ناپسند ہے، فائن کاری تو مہنہ، اگر تمہیں ایک عورت جو ہے نہیں اب تمہیں اچھی لگ رہی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اس کی پسند نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کیا پتہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہے اس کی دوسری چیزوں میں، مطلب کہ اس کی اولاد دیکھ لیں آپ، اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد تمہیں اس سے اتنی اچھی مل گئی ہے یا نیک مل گئی ہے، فرمانبردار مل گئی ہے، کیا پتہ اس کے اندر ایک چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی تو اس کے اندر اس کی دوسری چیز اتنی اچھی ہو کہ اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہو تمہارے لیے۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تمہیں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہیں لینا۔ دیکھیں کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے تحفظ دے دیا ہے مردوں سے، یہ کہہ کے کہ تم نے ان کے ساتھ سب سے پہلے کہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، صبر کے تحت۔ دیکھیں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے نا صبر چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی آپ مردوں کو یہی دے رہے ہیں کہ وہ صبر کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پھر نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی چیز ناپسند ہو تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی جو ہے کیا پتہ اس بھلائی تمہارے اس میں لکھ دی ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ موٹیویشن دے رہے ہیں مردوں کو، اور الٹیمیٹلی ہم عورتوں کو یہ اللہ تعالیٰ محفوظ بنا رہے ہیں نا، مطلب تاکہ وہ جو ہے مرد جو ہے وہ چھوڑے نہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ قائم رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جبکہ ہم حرام رشتوں کے اندر زنا میں کوشش جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ایک تو وہ گناہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ سے دور نہ ہو، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد خود کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ رشتہ جو ہے وہ جڑے رہے، اس میں جو ہے علیحدگی نہ آئے۔ جو آپ کی اپنی جب دیکھیں یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں کچھ، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں خود اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے خواہشات پوری کر رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے گناہ اور ثواب بھی کر دیا، تو کتنی اچھی چیز ہوگی نا آپ کے لیے، تو حلال طریقے کے ذریعے سے۔ تو جب حلال طریقے سے آپ کو اتنا کچھ مل رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ حرام رشتے کی طرف جایا جائے۔ اور پھر دیکھیں اسی حلال رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ مردوں کو کتنا موٹیویٹ بھی کریں کہ تم نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور اگر تمہیں اس کی کوئی چیز پسند بھی، تمہیں اگر کوئی ناپسند بھی ہوتی ہے اس کی چیز، تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر ڈھونڈو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائیاں لکھ دی ہوں گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی اگر دیکھیں نا، پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اب دوسری کو لے کر آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلی والی کو بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اسٹرانگ کتنا بنا رہا ہے، عورت کو کتنے زیادہ حقوق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم نے دوسری کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر پہلی والی کو تم نے اگر سونے کے ڈھیروں ڈھیر بھی دیے ہو نا، تم نے اس میں سے ایک چیز نہیں واپس لینی۔ دیکھیں اس سے آپ عورت کو کتنا ہو، آج کل کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب دوسری کو لے کر آنا ہوتا ہے تو پہلی کو طلاق دی جاتی ہے اور اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں کہ میں طلاق اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بد چلن ہے، اور صرف طلاق نہیں دی جاتی، الزام نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس سے مال بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کو جتنے بھی گفٹ آپ نے دیے ہیں یا جو بھی اس کے حالانکہ جو آپ نے دیا وہ تو آپ چھین ہی لیتے ہو، لیکن جو اس کا اپنی جو ہے وہ گھر سے جو جہیز لے کر آتی ہے وہ بھی بعض اوقات نہیں دیتے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورت کو کتنا زیادہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹ دے رہا ہے کہ آپ ایک تو اللہ تعالیٰ مردوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے تو کوئی نہیں، اس سے تمہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بھلائیاں اور دے دے تمہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو اگر تمہارا ارادہ ہو ہی گیا ہے تو تم نے پہلی بیوی سے کچھ نہیں لینا، چاہے تم نے ان کو ڈھیروں جائیداد یا مال دیا ہو، تم نے اس میں سے کچھ نہیں لینا۔ تو دیکھیں اس سے مجھے ہم عورتوں کو ہی فائدہ مل رہا ہے نا، کہ میرے سے وہ کچھ بھی نہیں وہ لے سکتا قانونی شرعی طور پہ، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سرعی ظلم کر کے واپس لوگے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی اچھی چیز کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اسے وہ سارا مال کس طرح، دیکھیں مال وہ اسی طرح سے لیتے ہیں جب اسے دوسری کا، جب کسی انسان کا بنتا ہے کہ میں دوسری بیوی لے کر آؤں، پہلی کو میں فارغ کروں، تو اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں اسے جان چھڑاؤں، تو وہ پھر ایسے ہی بندہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایسے ہی فضول سے اس کے اوپر الزام بھی لگائے گا، اور اسی الزام کے چکر میں وہ جو اس نے مال جو اس کو ڈھیروں ڈھیر دیا تھا وہ بھی واپس لے لے گا۔ تو یہ ایک ظلم ہے نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ دیکھیں اس عورت کو کیسے محفوظ بنا رہے ہیں، ہم عورتوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تحفظ دیا نا، کہ اللہ نے کہا کہ تم نے ان سے ڈھیروں مال بھی لیا ہو تو تم نے ان سے واپس نہیں لینا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ بہتان نہیں لگانا، اگر تم بہتان لگا رہے ہو تو پھر 4 گواہ لے کر آؤ، ورنہ پھر تم کوڑوں کی سزا کے لیے تیار رہو، اور سری ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم نے اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروا رہے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب تم نے ان سے نکاح کیا تھا، پختہ عہد سے مراد وہی نا، نکاح کیا ہوتا ہے، اس میں آپ عہد ہی کرتے ہو نا ایک طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم کس طریقے سے اس کے ساتھ یہ زیادتی کر سکتے ہو جبکہ تم نے اس سے نکاح کیا اور اس میں تم نے اقرار کیا تھا اور تم نے وعدہ لیا تھا اس سے، اور اس نکاح کے بعد تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کیا ہے، تو تم پھر اس سے کس طریقے سے اس سے عورت سے سارا مال لے سکتے ہو، بہتان لگا کے، الزام تراشی لگا کے، ظلم کر کے۔ تو دیکھو اس کے، میں تو کہتی ہوں آئیں یہ جو تنظیمیں جو ہیں جو کہتی ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے یا ہمارے اسلام کو برا بھلا کہتی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ آپ اس آیت کو دیکھ لیں، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں ان کو دیکھ لیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیدائش کو رحمت بنا دیا، پھر دیکھیں پرورش کو جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، 2 انگلیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ اس طریقے سے بتایا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے ہم قریب ہوں گے۔ تو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا حق دیا، ایک ایز اے عورت میری پیدائش کو رحمت بنا دیا، میری پیدائش کو رحمت بنا دیا، میری پیدائش کو رحمت بنا دیا، پھر جو میری پرورش کر رہا ہے یعنی میرا باپ، اس کو کہا کہ تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا اگر تو ان کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کرے گا۔ دیکھیں کتنی زیادہ رحمت ہے عورتوں کے لیے جو ہے اس قرآن پاک میں۔ پھر تیسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جائیداد میں حصہ دے دیا، ماں باپ سے بھی، شوہر سے بھی۔ چوتھا، زنا کا اللہ تعالیٰ نے کر کے، میں سمجھتی ہوں زنا کے اندر بھی عورت کی جو عزت کی حفاظت اللہ نے کر دی۔ پانچواں، آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تو اچھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو۔ پھر کہا کہ اگر کوئی نہیں پسند آتی چیز تو اس کی دوسری چیز دیکھ لو، اس میں کوئی اور بھلائی ہوگی جو تمہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر تمہیں ہو ہی گیا ارادہ تو پھر تم نے اس کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگانا، اور اس کو اگر تم نے ڈھیروں بھی چیزیں دی ہوئی ہیں تو واپس نہیں لینی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد وہ اپنے معاملے میں آزاد ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے. اگر تم الزام لگاتے ہو تو لے کر آؤ 4 گواہ. تو دیکھیں اس میں مجھے تو فائدے ہی فائدے مل رہے ہیں اس میں. تو مجھے میری عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، مجھے تو فائنینشیل طور پہ بھی اسٹرانگ بنایا جا رہا ہے. تو پھر کیسے وہ تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ قرآن جو ہے، اسلام جو ہے تنگ نظر ہے. فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبینا. تو کیا تم ان سے واپس لوگے کوئی بھی چیز بہتان لگا کے جو کہ گناہ ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ، تم کس طرح لے سکتے ہو جبکہ تم نے ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تم نے فائدہ اٹھایا ہے. وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے ان سے عہد بھی لیا ہوا ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اور ولا تنکیحو، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو. ولا تنکیحو، نہ تم نکاح کرو ما نکاح آباؤکم، جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا، من نسائی عورتوں میں سے، الا ما قد سلفت، الا ما قد سلف، مگر جو کہ ہو چکا. دیکھیں پہلے پتہ کیا ہوتا تھا عربوں میں کہ باپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، کیونکہ عربوں میں یہ رواج ہے نا 3 4 کرنے کا، تو اس میں نا اگر کوئی، اس میں پہلے یہ رواج تھا کہ باپ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیوی تھی، تو جو بیٹا ہے وہ ان کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز منع کر دی، اور واقعی یہ چیز بڑی بری لگتی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پہلے دور میں ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ستیلا بیٹا ہو اور وہ جو ہے باپ فوت ہو گیا ہے تو اس نے کوئی دوسری تیسری مطلب بیوی کی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جو ہے نا منع کیا. انہو کان فاحشۃ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو فاحشی والا کام ہے، بلکہ اب تو وہ ہمارے لیے مائیں ہیں، چاہے وہ ہماری ستیلی ماں ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. انہو کان فاحشۃ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بڑا فحاشی کا، بے حیائی کا فعل ہے. وساء سبیلا، اور بڑا برا رستہ ہے. تو یہ 22 آیتیں ہماری ہو گئی ہیں. تو آگے 23ویں آیت ہم جو ہے نا وہ پڑھیں گے. تو اس میں نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کن کن لوگوں کے ساتھ مطلب کہ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے جو ہے نا محرم جو ہے نا رشتے وہ جو ہے نا بتا دیے ہیں. تھینک یو.